اسی سے متعلق بات کر لیتے ہیں. دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤدین ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال کو؟ جیسے جیسے امریکی صدر کی ڈیڈ لائن قریب آ رہی ہے ویسے ویسے صورتحال مزید سنگین اور سنجیدہ بھی ہوتی جا رہی ہے، لیکن امید کی کرن وزیر اعظم پاکستان بن کر آئے، ان کی جانب سے ایک درخواست کی گئی ہے اور یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اب دونوں فریقین اس درخواست پر غور کر رہے ہیں. دیکھیے جی، وزیر اعظم پاکستان کی درخواست نہیں ہے، وزیر اعظم پاکستان کی ان کو ایک تجویز ہے، اور یہ تجویز امید کی کرن بھی ہے دنیا کے لیے. اور وزیر اعظم پاکستان انشاءاللہ تعالی پورے خطے کے لیے اور بالخصوص اور بالعموم دنیا کے لیے بھی ایک ان کے نجات دہندہ ثابت ہوں گے. ایز اے میٹر آف فیکٹ پاکستان نجات دہندہ ثابت ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ آنر پاکستان کو دے گا، کیونکہ ہماری کوششیں بڑی نیک نیت ہیں، خلوص کے ساتھ ہیں. اور اس موقع کے اوپر جب ہم نے یہ کہا ہے کہ ایک فریق کو کہا ہے کہ 2 ہفتے کے لیے اب بومبنگ حملے ختم کریں، اور دوسروں کو کہا ہے کہ جی 2 ہفتے کے لیے آپ نے ہرمز کھول دے، دونوں کے لیے ون ون سچویشن ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہترین فار دی ٹائم بینگ اس کا حل ہے، تاکہ ٹائم مل جائے دونوں فریقین کو بھی اور پاکستان جیسے سہولت کاروں کو، میڈیٹرز کو بھی، کہ وہ بیٹھ کے تفصیل سے ان تمام نکات پر بات کر سکیں جو بون آف کنٹینشنز ہیں اور جو ہرڈل ہے بیسیکلی ایک مستقل فائر بندی کے لیے. تو ایک بڑا ریزنیبل سلوشن وزیر اعظم پاکستان نے دیا، اور چونکہ دونوں کی طرف سے اس چیز کا اظہار بھی کیا گیا، کنفرم کیا گیا کہ جی اس طرح کی وزیر اعظم کی طرف سے تجویز آئی ہے، اس پہ وہ غور کر رہے ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ جیسے شخص کا یہ کہنا کہ جی مجھے بریفنگ دی گئی ہے اور میں فی الحال ڈیڈ لائن کے متعلق کچھ نہیں کہوں گا، کچھ ہی دیر میں ان کے ترجمان کہہ رہے ہیں وہ اسٹیٹمنٹ دیں گے، تو یہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ وزیر اعظم نے جو تجویز دی ہے ایسے انہوں نے تجویز نہیں دے دی. اس کے پیچھے پوری بیک گراؤنڈ ہے اور اس کے پیچھے وہ ہیکٹک ایفرٹس ہیں جو کہ اتنی دیر سے چل رہی ہیں. اور بالخصوص آج دن کو جب ایران نے سعودی عربیہ پہ اٹیک کیا، بڑی سچویشن اس وقت نازک بھی ہوگی، بڑی کرٹیکل ہوگی، بٹ پاکستان نے جس طریقے سے ہینڈل کیا اور سعودی عربیہ نے جس طریقے سے ریسٹرینٹ شو کیا، اس کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکے کہ بھی ہم اس وقت ایک ایسی پوزیشن پہ کھڑے ہیں جہاں پر امید پیدا ہو گئی ہے کہ یہ جنگ فی الحال رکے گی اور اس کے بعد دیر پا امن کے لیے ایک مستقل بریگیڈیئر صاحب، آپ نے جو بات بیچ میں کی کہ دونوں ملکوں کے لیے ون ون سچویشن ہے اگر وہ اس تجویز پر عمل کرتے ہیں، اس تجویز پر غور کرتے ہیں، لیکن امریکی صدر نے حالیہ دنوں میں جس طرح کی زبان بھی استعمال کی، جس طرح کے بیانات بھی دیے، وہ بہت سخت تھے اور کافی تنقید بھی ان پر کی گئی کہ ایک صدر کو اس طرح کے بیانات زیب نہیں دیتے. تو آپ کے خیال میں وہ کیا اس تجویز پر واقعی غور کرنے کے لیے کچھ سنجیدگی اس کا مظاہرہ کریں گے؟ دیکھیں، امریکی صدر کا رویہ، ان کی گفتگو، ان کے بیانات، ان کے الفاظ، ان کا طرز مخاطبی تو سب سے بڑی پرابلم ہے. وہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے، ان کی شخصیت مسئلہ ہے. انہوں نے نہ صرف یہ کہ دھمکی امیز بیانات دیے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا بڑی بےہودہ زبان انہوں نے استعمال کی جو کہ کسی صورت بھی زیب نہیں دیتی. ایک عام آدمی کو گلی محلے میں زیب نہیں دیتی، تو ایک امریکن پریزیڈنٹ ایک قوم کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، ان کی باتوں سے پرابلم ہوتی ہے. تو ان کو ایک تو بولنا کم چاہیے، جو شخص بہت زیادہ بولتا ہے اور اس طرح کے اعلیٰ عہدے پر بیٹھ کے بولتا ہے وہیں سے پرابلم ہوتی ہے. تو ابھی جو ان کی طرف سے یہ ایک میں خبر دیکھ رہا کہ انہوں نے فی الحال کسی تبصرے سے انکار کیا، یہ بھی میرا خیال ہے بہت خوش آئند ہے. اگر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جائیں گے اور اپنے سیکریٹری آف اسٹیٹ کو اور اپنے سفارتکاروں کو بات چیت کرنے کا اور اسٹیٹمنٹ دینے کا موقع دیں گے تو سچویشن ویسے ہی بہتر ہو جائے گی. میرا خیال ہے کہ ان کے جو بیانات سے پرابلم ساری کی ساری ہوئی ہے، جو باقی آن گراؤنڈ وہ کر رہے ہیں وہ تو ہے ہی ہے. تو اگر کچھ دیر کے لیے بیانات رک جائے، سنجیدگی سے اس پہ غور کیا جائے اور ایک اسٹیٹمنٹ آ جائے تو آئی تھنک اس سے سچویشن بہتر ہو سکتی ہے. میرا خیال ہوگا بھی ایسے ہی، یہی ہوگا، اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. اور پاکستان کی دنیا میں جس طریقے سے اکنالجمنٹ تعریف ہو رہی ہے بھائی، اس صورتحال میں جب امریکی صدر ہر کسی کو گالیاں، گندی سے گندی گالیاں دے رہے ہیں، تصدیق کر رہے ہیں، اور انہی کی طرف سے یہ کہنا کہ پاکستان کے وزیر اعظم بہت کمپیٹنٹ ہیں اور بڑے اچھی شخصیت کے مالک ہیں، میرا خیال ہے یہ بھی ایک بہت ہی کوئی موجے والی بات ہوگی. وزیر اعظم کی تجویز پر ایران کی جانب سے بھی ایک مثبت رد عمل آیا ہے اور وائٹ ہاؤس کی طرف سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اس تجویز پر غور کر رہے ہیں. اگر ایران مان جاتا ہے، فرض کرتے ہیں اگر ایران اس چیز کے لیے مان جاتا ہے کہ وہ وزیر اعظم کی تجویز کو مان لے اور امریکہ نہیں مانتا، تو یہ صورتحال پھر کس طرف جا سکتی ہے؟ پھر تو بات آگے نہیں بڑھ سکتی نا جی. پھر تو نہیں، دونوں مانیں گے تو بات آگے بڑھے گی. یک طرفہ طور پہ تو نہیں کچھ ہو سکتا.
یونیلیٹرلی تو نہیں ہو سکتا کہ ایران ہماری بات مان کے ابنائے ہرمز کو کھول دے اور امریکہ جو ہے نا وہ صبح 5 بجے ان کے اوپر اسی طریقے سے بومبنگ شروع کر دے ان کے پاور پلانٹس کے اوپر، ان کی کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کو. پھر تو بات نہیں ہوگی تو دونوں سائڈ بائی سائڈ ہوں گے. امریکہ کو اناؤنس کرنا پڑے گا کہ وہ 2 ہفتے کے لیے حملے روک رہے ہیں، اور ساتھ ہی پھر ایران کہے گا کہ جی ابنائے ہرمز ہم 2 ہفتوں کے لیے کھول رہے ہیں. تو ہوگا تو اکٹھے ہوگا، ایک سائڈ سے نہیں ہو سکتا. اور میرا خیال ہوگا بھی ایسے ہی. امید یہی ہے کہ کچھ دیر تک کچھ اسٹیٹمنٹ آ جائے گا. کوئی 5 بجے اگر ڈیڈ لائن ختم ہونی ہے تو امریکہ کو بھی فیس سیونگ چاہیے نا جی. بہت ساری چیزیں ہم میڈیا پہ ڈسکس نہیں کر سکتے. سفارتکاری کے جو کچھ ایشوز بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں تو میرا خیال اسی سینسیٹیوٹی کی وجہ سے ہی بہت ساری چیزیں بیان نہیں کی جاتی. بٹ مجھے کوئی شک نہیں ہے، اور میرا خیال تمام ہمارے جتنے بھی مبصرین ہیں اور تجزیہ کار بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ ایسے نہیں کہہ دیا گیا پرائم منسٹر کی طرف سے. اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے، کچھ انڈرسٹینڈنگ ہے، اور امید کی جانی چاہیے کہ اس کے اوپر پازیٹیو رسپانس آئے گا دونوں سائڈ سے، تبھی سچویشن بہتر ہوگی. اگر نہیں ایک سائڈ نے کرنا تو پھر تو بات ہی نہیں ہوگی نا. یہ تو پھر بریگیڈیئر صاحب، امریکہ رجیم چینج سے اب آبنائے ہرمز کھلوانے کی طرف آ رہا ہے، اور جو سخت زبان استعمال کی جا رہی ہے وہ بھی آبنائے ہرمز کو لے کر ہی کی جا رہی ہے. اب وزیر اعظم نے بھی تجویز دی ہے کہ ایران 2 ہفتے کے لیے خیر سگالی کے طور پر آبنائے ہرمز کو کھول دے. اگر تو آبنائے ہرمز 2 ہفتے کے لیے کھلتی ہے تو امریکہ کا مطالبہ تو پورا ہو گیا، تو پھر تو اس جنگ کو بند ہو جانا چاہیے. امریکہ کا یہ مطالبہ تو نہیں ہے نا کہ 2 ہفتے کے لیے کھولی جائے. امریکہ تو یہ کہتا ہے کہ آپ نے ہرمز کو آپ بالکل کھول دے اور اس کو بند مت کرے اور پھر ہم سے بات کرے. تو اگر کنڈیشنل 2 ہفتے کے لیے کھولتے ہیں، ایران نے ثابت کر دیا ہے کہ بڑے مؤثر طریقے سے آپ نے ہرمز کو بند کر سکتے ہیں، اور انہوں نے کر کے دکھایا اور کوئی کھلوا نہیں سکا. تو 2 ہفتے گزرنے میں کیا ٹائم لگتا ہے، اور 2 ہفتے سے پہلے اگر ایسی کوئی بات ہوگی دوبارہ سے بند کرنے میں کیا ٹائم لگتا ہے. آپ نے ہرمز کا وقتی طور پہ 2 ہفتے یا 1 ہفتے کے لیے کھلنے سے تو معاملہ حل نہیں ہوگا نا. تو یہ تو نہیں کہ 2 ہفتے کے بعد وہاں سے کوئی بحری جہاز نہیں گزریں گے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر 2 ہفتے کے لیے ایران کھولتا ہے تو اس کو کوئی یہ کہ جی کہ ایران نے شکست تسلیم کر لی، امریکہ کی جیت ہو گئی ہے. امریکہ نے یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ 2 ہفتے کے لیے کھولیں. اور ساتھ ہی ساتھ پھر یہ بھی تو ہے نا کہ امریکی صدر جیسی باتیں کر رہے ہیں کہ میں صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا، تہذیب تباہ کر دوں گا. وہی صدر اگر اپنی ڈیڈ لائن میں 2 ہفتے کی ایکسٹینشن کرتا ہے تو وہ بھی تو لوگ کہہ سکتے ہیں نا کہ امریکہ بھی پیچھے ہٹا ہے. تو ریجڈ پوزیشن سے، ایکسٹریم پوزیشن سے معاملات کبھی حل نہیں ہوتے. آپ کو ایک سٹیپ پیچھے لینا پڑتا ہے. جب تک دونوں فری آپس میں تو اس وقت تک جنگ لڑائی ختم نہیں ہوتی. دونوں کو ایک دفعہ بیچ میں پیچھے ہٹنا پڑے گا، تبھی ریفری اور امپائرز کچھ کر سکتے ہیں. اور یہ کچھ پاکستان کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور امید کی جانی چاہیے کہ یہ کوششیں کامیاب ہوں گی اور کوئی بہتر دنیا کو خبر ملے گی. بہت اس جنگ سے لوگ پریشان ہیں، جو ڈائریکٹلی بیچ میں ممالک شامل ہیں، خلیجی ممالک یا بالخصوص ایران، ان کے لیے تو مسائل ہیں ہی ہیں. دنیا کے لیے مسائل ہیں، اس کے بڑے سیریس اکنامک اس کی امپلیکیشنز ہیں، ابھی سے نظر آنے شروع ہو گئی ہیں. اب دیکھیں نا ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تیل کی قیمتیں کہاں پر پہنچ رہی ہیں، اور بہت غیر یقینی کی سی صورتحال ہے. بڑا دنیا کا اہم ترین خطہ ہے یہ گلف جو ہے، پرشین گلف اور جو عربین گلف اور خلیجی ممالک، اور یہ جو ہمارا ملک اس میں واقع ہے. اس خطے میں اگر جنگ کی صورتحال رہتی ہے تو یہ دنیا کا کوئی کونا نہیں ہے کہ ایک کونے میں جنگ لگی رہے باقی دنیا چین اور کی نیند سوتی رہے. آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ کتنا تلاطم برپا ہے دنیا میں، بالخصوص اس جنوبی ایشیا میں اور خاص طور پہ یورپ میں اور اس علاقے میں. تو اس لیے امید کی جانی چاہیے کہ امریکہ کے اوپر بھی بہت پریشر ہے، ڈومیسٹک بھی انٹرنیشنل بھی. وہ تنہا ہے، اکیلے ہے. امریکہ اس وقت بڑے برے طریقے سے ولنریبل بھی ہے، فرسٹریٹڈ بھی ہیں. ان کو بھی فیس سیونگ چاہیے جو وہ کر بیٹھے ہیں. تو فیس سیونگ فی الحال یہ ہے کہ 2 ہفتے کے لیے وہ بومبنگ بند کرے اور ایران 2 ہفتے کے لیے کنڈیشنل اپنے ہرمز کھول دے. لیکن سب کو الرٹ رہنا چاہیے کہ ایک بہت بڑا سپوائلر اسرائیل کی شکل میں موجود ہے، وہ کچھ نہ کچھ ایسی حرکت ضرور کریں گے. جی بالکل بریگیڈیئر صاحب، یہی میرا سوال تھا. میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ ہم نے دیکھا کہ جب جب ثالثی کی کوششیں آگے بڑھتی نظر آئیں تو ان کو سبوتاش کرنے کے لیے اسرائیل نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے. تو اب اس ساری صورتحال میں کہ جب وہ اپنے چینلز پہ کاؤنٹ ڈاؤن چلا رہا ہے ایران کی تباہی کا، وہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اس کا کبھی بھی اچھا کردار نہیں ہو سکتا. وہ اچھی کردار کے لیے دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئے. نیتن یاہو پیدا ہی دنیا کی نقصان کے لیے اور بربادی کے لیے ہوا ہے. اس کی تو شخصیت نام ہی کبھی شیطانی ذہن کا وہ آدمی ہے.
تو انہوں نے تو کرنا ہی یہ ہے. وہ تو دنیا کو بتا نہیں رہے جو ایران نے ان کے ساتھ کیا ہے. بے شک کلیم کرتے رہے کہ 80% 85% ان کے آئرن ڈوم نے ایرانین میزائل روک لیے. جو 15-20% گرے ہیں وہاں پر جا کے حالت ہے کہ تل ابیب میں اور حیفا میں اس وقت کیا ہے. تو ان سے تو آپ بہتری کی امید رکھیں ہی مت. وہی اس طرف لے گئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو. انہوں نے ان کو یہاں پر پھنسایا اور ذلیل کروایا اور دنیا کے سامنے ان کی جو حالت ہے سب کو پتا ہے. کبھی بھی اتنا ایکسپوز امریکہ نہیں ہوا. تو ان سے تو آپ ہر وقت الرٹ دنیا کو رہنا چاہیے. بالخصوص یہ جو دونوں فریق ہے, ایرانین نے تو کیا الرٹ رہنا ہے, وہ تو ہے ہی الرٹ ہر وقت. امریکہ کو بھی. اور آپ کو پتا ہے کہ 2 دن پہلے نیتن یاہو نے فون کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا کہ جی آپ نے جنگ بندی نہیں کرنی. وہ تو نہیں چاہتے جنگ بندی ہو. ان کو تو اسی صورت میں اپنا خواب پورا ہوتا نظر آ سکتا ہے نا کہ جنگ رہے, خطہ تباہی کی طرف جائے, انارکی ہو, یہ گلف کنٹریز اور ایران آپس میں لڑیں, قتل و غارت ہو, جنگ و جدل ہو. لیکن اور بریگیڈیئر صاحب پھر تو پوری دنیا ہی کوئی اچھی تصویر پیش نہیں کرتی ہے. خدا نہ خواستہ اگر ڈیڈ لائن کا جو بات کی جا رہی ہے امریکی صدر کی جانب سے وہ پوری کرتے ہیں اپنی اس بات کو اور وہ کوئی شدید بمباری کرتے ہیں, تو پھر جو ایران نے کہا ہے کہ پھر پورے خطے میں تباہی ہوگی تو اس کے اثرات تو پوری دنیا میں پھیلیں گے. پھر تو کسی ملک کو بھی فائدہ نہیں ہے. بالکل پھیلیں گے, بالکل پھیلیں گے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے کہا یہ خطہ بڑا امپورٹنٹ خطہ ہے جی. یہ کوئی عام خطہ نہیں ہے, یہ کوئی ساؤتھ پول نہیں ہے, یا ناردرن ہیمسفیئر میں نہیں بیٹھے ہوئے, یا لاطینی امریکہ میں جا کے نہیں بیٹھے ہوئے, یا ایسٹ افریقہ میں نہیں بیٹھے ہوئے, یا نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں نہیں بیٹھے ہوئے کہ کچھ جو مرضی ہوتا رہے اور دنیا کو دوسرے لوگوں کو پرواہ نہیں ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ خطہ ہے. اس کے ساتھ سب پہ جائیں گے, مہلک ہوں گے. آپ دیکھیں چین اسی خطے میں ہے, روس اسی خطے میں ہے, پاکستان تو ہے ہی ہے. تو اس لیے ساری کی ساری دنیا کنسرن ہے. اور یہی تو ایک ریزن ہے کہ یورپ نے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا, نیٹو نے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا. اور آج آپ دیکھیں کہ سلامتی کونسل میں اگر آپ نے ہرمز کو ہی کھولنا ہوتا تو یہاں پر وہاں پر انہوں نے چالاکی سے جو یو این میں قرارداد موو کی تھی اپرینٹلی اصولوں کی بنیاد کے اوپر, تو اس قرارداد کی مخالفت نہیں کو کر سکتا کہ آپ نے ہرمز کو نہ کھولا جائے. لیکن آپ نے دیکھا کہ چین اور رشیا نے ویٹو کیا, پاکستان نے ابسٹین کیا. پاکستان ہر جگہ ریلیونٹ ہے. پاکستان اس وقت سب سے بڑا فرنٹ لائن سٹیٹ ہے, سہولت کاری میں بھی, میڈیشن میں بھی, اور آن دی ادر ہینڈ ڈپلومیٹکلی بھی دیکھ لیں ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ہم نے وہاں پر ابسٹین کیا, ہم نے نہیں کہا کہ آپ نے ہرمز کو کھول دے, اور ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ نہ کھولیں. تو یہ بڑے امپورٹنٹ کارڈ جو ہم جس طریقے سے پلے کر رہے ہیں, بات وہی ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر نے جو کہا ہے یہ مانیں گے تو اس میں امریکہ کی بہتری. ایران ہیز نتھنگ ٹو لوز. ایران کا جتنا نقصان ہو چکا ہے اور اس سے بڑھ کے وہ ان چیزوں سے بھی ان کو ڈرانے سے رہے. یہ امریکہ ہیز ایوری تھنگ ٹو لوز. تو یہ 2 ہفتے کی ڈیڈ لائن ایکسٹینڈ کرنا امریکہ کے لیے زیادہ فیس سیونگ ہے. بالکل زیادہ فیس سیونگ امریکہ کے لیے, کیونکہ اسٹیک پر امریکہ کا جو ہے معاملات وہ زیادہ ہیں. بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی انشاءاللہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں اور اچھے کی امید رکھتے ہیں کہ 2 ہفتے کی ایکسٹینشن ہو ڈیڈ لائن میں, معاملات ڈیفیوز ہوں. اگر یہ ہوتا ہے اور صورتحال نارمل ہونے کی طرف بڑھتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مشرق وسطیٰ اب وہ 28 فروری سے پہلے والا ہو سکے گا دوبارہ سے, یا یہاں پر جو پاور ڈائنامکس ہیں وہ چینج ہوں گے؟ اب مشرق وسطیٰ کبھی بھی 28 فروری سے پہلے والا نہیں ہو سکتا. جنگوں کے بعد تبدیلیاں آتی ہیں اور جنگوں کے بعد بہت سارے چیزیں تبدیل ہوتی ہیں. مشرق وسطیٰ میں ہمیں بالکل یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تبدیلی آئے گی, پاور ڈائنامکس میں بھی آئے گی, لوگوں کے رویے میں بھی آئے گی. گلف اسٹیٹ سیریسلی یہ سوچنے پہ مجبور ہوں گی, ہو بھی رہی ہیں کہ آیا انہوں نے اسی طریقے سے امریکہ کے اوپر ریلائنس کر کے اس کو اڈے دے کے تو اپنا نقصان کروانا ہے, کہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے دنیا میں کو اپنی اہمیت بھی منوانی ہے. اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ پاکستان کی اہمیت اس خطے میں کس طریقے سے کھل کے بھی دنیا دیکھ تو رہی ہے نا, کیونکہ ایونچویلٹیز ہوتی ہیں ان میں اپرچونیٹیز بھی ہوتی ہیں. اور یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے. جب یہ پیس واپس آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا ہمسایہ ملک ایران, آفٹر آل ایران میں بحالی نو بھی تو ہونی ہے نا جی, تعمیر نو بھی ہونی ہے. تو کتنی بڑی اپرچونٹیز پاکستان کو ملیں گی اپنے آپ کو اس پورے کے پورے عمل میں پلیئر, فرنٹ لائن پلیئر رول ادا کرنے کی. ہندوستان کے لیے بھی بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اس جنگ کے بعد کیا اس کا رویہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ ٹوٹل ارریلیونٹ ہے. اتنا بڑا ملک ہے, دنیا کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے, اپنے آپ کو نام نہاد سب سے بڑی جمہوریت کہتے ہیں, ایٹمی طاقت ہے, اور وہ کسی آپ کو نہ ہیڈ لائن میں نظر آتا ہے. ہیڈ لائن تو دور کی بات ہے,
وہ آپ کو چھوٹی سی چھوٹی خبروں میں بھی ایز اے ریفرنس بھی نظر نہیں آتا اس پورے کانفلکٹ میں پچھلے 50 دنوں سے. تو مشرق وسطیٰ میں بھی پاور ڈائنامکس چینج ہوں گے اور پاکستان بھی اس سے بہت مستفید ہوگا, اور ساؤتھ ایشیا میں بھی آپ کو چیزیں مختلف ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اور میرا خیال ہے کہ رشیا اور چائنا کا رول بھی تھوڑا سا دنیا کے لیے بھی مختلف ہوگا, اور امریکہ کے لیے بھی اب وہ امریکہ نہیں رہے گا. جو مرضی یہ کر لے, ایکسپوز ہوئے ہیں, یہ حقیقت ہے کہ ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑے ہیں, سبکی ہوئی ہے, ان نے اپنے ایلائز لوز کیے ہیں. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد فور دی فرسٹ ٹائم 50s میں نیٹو بنا تھا, پہلی دفعہ ہوا ہے کہ نیٹو نے ان کو انکار کیا ہے. برطانیہ جیسے ملک نے امریکہ کو انکار کیا ہے, تو یہ کوئی چھوٹی چیزیں نہیں. اور ہم نے اس سارے تنازع میں ایک اور صورتحال بھی دیکھی کہ کوئی بھی بڑی انٹرنیشنل آرگنائزیشن امن بحال کرنے میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکی ہے, کوئی جنگ رکوانے میں وہ کردار ادا نہیں کر سکی ہے, چاہے وہ پاک بھارت کوئی معاملات ہوں یا پھر یہ ایران اسرائیل اور امریکہ کے معاملات ہوں. ممالک ہی بیچ میں آئے اور انہوں نے خود ہی ثالثی کی. ممالک بیچ میں ثالثی کی, یہ بہت بڑی ناکامی ہے اقوام متحدہ کی اور اس طرح کے اداروں کی, اور ان سے تو کوئی امید رکھے بھی مت, کیونکہ جب وہاں پر P5 کا کانسیپٹ ہے تو وہاں پر تو کوئی چیز آگے بڑھتی نہیں ہے. اور ایون کہ جو قراردادیں انہوں نے پاس کی ہوئی ہیں جس میں P5 کی حمایت سے پاس ہوئی ہیں, ان پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. چاہے وہ کشمیر کی بات کر لے یا فلسطین کی بات کر لے, تو ان سے تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور یہ پاکستان جیسے ممالک نے یہ کردار ادا کیا ہے, اور آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ دنیا غیر محفوظ زیادہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرنا شروع ہوگی, کہ الٹیمیٹلی پھر جس کے پاس طاقت ہے اگر اسی کی منمانی ہونی ہے اور اسی کا ڈنکا بجنا ہے, تو پھر اس طرح کی آرگنائزیشنز کا کیا فائدہ ہے. یہ بالکل حقیقت بات ہے, اور اس کی طرف بھی توجہ دینے کی یا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہر روز امریکہ کہے گا جی میں آج WHO کو چھوڑ رہا ہوں, میری اقوام متحدہ تو ہمارے پیسوں سے چلتا ہے اور نیٹو تو ہمارے بغیر کچھ ہے ہی نہیں ہے, اس طرح کی باتوں سے, تو میرا خیال ہے کہ لرننگ تھرو دی ہارڈ وے بہت سارے ممالک کو شاید اسی سے کچھ بہتری آ جائے, اور دنیا میں یہ یونیپولرٹی کا جو کانسیپٹ ہے یہ ملٹی پولرٹی کی چلی جائے. ملٹی پولرٹی میں یہ بھی نہیں کہ 2 سے 3 طاقتیں, اس سے زیادہ طاقتیں, تو پاور سینٹر بھی ایسی تبدیل ہوتے ہیں نا. اور اس سے کیونکہ یہ چھوٹی چیز نہیں ہے 50 ڈیز کی جنگ, اور آپ نے اپنے آپ کو, اور یہ دیکھیں امریکہ جیسے ہم حرف عام میں کہتے ہیں نا, جس کے ہمارے سوسائٹی میں جی فلانا بہت بڑا چودھری ہے, بہت بڑا اس کا نام ہے, اور لوگوں میں پریا پنچایت سے صلح کراتا ہے. تو ادھر تو دنیا کا اپنا خود ساختہ چودھری جو ہے اس کی پریا پنچایت پاکستان کر رہا ہے. یہ تو چھوٹی بات نہیں ہے. اچھا, آپ پنچایت کی جیسے بات کریں تو بریگیڈیئر صاحب, جس طرح صدر ٹرمپ کا بیان آیا ہے کہ اس وقت مذاکرات انتہائی حساس مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں, کیونکہ ایران بھی کہہ چکا ہے وہ ڈائریکٹ امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہیں کر رہا اور نہ وہ کرنا چاہتا ہے, تو ممکنہ طور پر کیا پاکستان کے ذریعے ہی پیغام بھیجا جائے گا یا پھر اپنے میڈیا کے ذریعے وہ اس بات کو اناؤنس کریں گے کہ وہ اب آگے کیا پلان کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ فی الحال تو میرے خیال دونوں کا جو رسپانس ہوگا وہ تو ڈائریکٹ رسپانس ہوگا, کیونکہ پاکستان نے دونوں سے کہا ہے تو وقتی طور پہ دونوں کا رسپانس آ جائے گا. بٹ فردر جو میڈیشن غیر پاکستان کے تھرو ہوگی نا, دونوں میں تو ابھی تک وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہے بالخصوص ایران کے امریکہ کے اوپر کہ وہ بات چیت والی تو بات ہی نہیں ہے. لیکن چونکہ پاکستان کے تھرو رابطہ ہے, پاکستان بیچ میں ایک کانٹیکٹ پوائنٹ بنا ہوا ہے, تو اس طرح کی جو بات چیت ہوگی پاکستان کے تھرو ہی ہوگی. لیکن الٹیمیٹلی ایگری تو دونوں نے کرنا ہے, جب تک وہ ایگری نہیں کریں گے پاکستان اس کو فیسیلیٹیٹ تو کر سکتا ہے, ایگری تو دونوں نے کرنا ہے. تو فی الحال شاید انڈیکیشن اتنی آ جائے کہ جی وہ پاکستان کی تجویز کے اوپر دونوں سائڈ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس پہ مانتے ہیں, لیکن اس کے بعد جو مذاکرات ہوں گے وہ تو پھر بے شک تھرو پاکستان ہو, بٹ دونوں سائڈز کو بیچ میں بیٹھنا پڑے گا تبھی مذاکرات ہوں گے. طریقہ کار بھی یہ ہوتا ہے اور یہاں پر بھی میرا خیال یہی ہوگا. اچھا بریگیڈیئر صاحب, کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں, ابھی یہ کنفرم نہیں ہے, لیکن یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ایران کے کچھ علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف پاکستان سرتوڑ کوشش کر رہا ہے کہ مذاکرات کسی نتیجے پر پہنچ جائیں, دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل پھر سے دھماکوں کی طرف آ رہے ہیں, پھر سے اٹیک کرنے کی طرف آ رہے ہیں. یہ پرانا وتیرہ رہا ہے, یہ اسرائیل زیادہ یہ کام کرتا ہے, پہلے بھی لاسٹ ایئر انہوں نے یہ کام کیا تھا, ابھی بھی یہ اس طرح کی بالکل انہی کی طرف سے اس طرح کی حرکت ہو سکتی ہے. اور یہ اس طریقہ کار ہوتا ہے کہ جی جنگ بندی یا عارضی جنگ بندی سے پہلے ٹارگٹس انگیج کر لو, ہٹ کر لو. آپ کو پتا لاسٹ ایئر جب اسرائیل اور ایران کی جنگ تھی تو جب امریکہ نے جنگ بندی کر بھی دی تو پھر بھی نیکسٹ 24 آورز تک اسرائیل کچھ اٹیک کرتا رہا. بات وہی ہے نا, اسرائیل
کا تو کام ہی یہ ہے. تو اس طرح کی رپورٹ جو آ رہی ہیں وہ اسی سلسلے کی ہو سکتی ہیں, بٹ چونکہ ابھی 4 گھنٹے کے اندر اندر جو کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے, تو امید کی جانی چاہیے کہ یہ بات اس طرف چلے گی. لیکن یہ دھماکے یا اس طرح کے انسیڈنٹ کو ہم خارج از امکان نہیں کہہ سکتے. یہ تو اس طرح کے پھر اس طرح کی سچویشن میں یہ تو ہوتا ہی ہے, بٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی ساتھ ساتھ چلتے رہے. اور جنگ بندی جب کرنی ہے, عارضی سیز فائر کرنی ہے, تو پھر وہ کرنی ہے. بریگیڈیئر صاحب, ورسٹ کے سینیریو کو اگر ہم سوچیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بتائیے گا کہ امریکی صدر نے جو ڈیڈ لائن دی, کیونکہ اسپیکولیشنز بھی ساتھ ساتھ ہیں, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کہیں کوئی ایٹمی جو معاملات ہیں اس طرف بات نہ چل پڑے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کر سکتا ہے امریکہ ایران کے ساتھ؟ ایٹمی آپشن تو میرا خیال نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس کی امپلیکیشن بہت سیریس ہے. پھر وہ یہ نہیں کر سکتے کہ کسی خطے میں ہم ایٹم بم پھینک دیں اور اس خطے میں چائنا اور رشیا سے ممالک جو ہیں وہ آرام سے ہاتھ پہ ہاتھ کے بیٹھ جائے. یہ نہیں ہو سکتا. اور شاید امریکی صدر کی طرف سے ایسا کوئی بیان آیا بھی ہے کہ وہ ایٹمی آپشن پہ غور نہیں کر رہے. اس کے علاوہ بہت کچھ ہے نا جی ان کے پاس زیادہ, جس طریقے سے میسیو ایئر پاور ہے, اور جس طریقے سے ان کے پاس میزائلز ہیں, اور جس طریقے سے ان کے پاس بامز ہیں, اس سے مزید ان آپ بنکر بسٹڈ میزائل بھی, بامز بھی گرا سکتے ہیں. آپ زیادہ مہلک ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں. یہ تو امریکہ کی اور اسرائیل کی بات ہے. ایران نے چونکہ یہ کہا ہے, اور ایران کے پاس کچھ نہ کچھ تو ابھی ان کی کٹی میں ہے نا کس قسم کے میزائل ہے. کچھ دفعہ کچھ باتیں یہ بھی سننے میں آ رہی ہے, پیانگ یانگ نے ان کو کچھ دیا ہے, اور ان کے پاس 10 to 12,000 کلومیٹر دور مار کرنے والے میزائل ہیں, جو ظاہر ہے اس کی صورت امریکہ پہ بھی وہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں. پھر ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ایسا انہوں نے کرنے کی کوشش کی تو پھر ظاہر ہے پورے ریجن کو وہ جنگ کی لپیٹ میں لے آئیں گے. پھر تو انہوں نے یہ نہیں دیکھ رہا نا جی کون گلف ہے اور کون سا مسلمان ملک ہے, یا کون امریکہ کون اسرائیل, تو اس سے جنگ پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے. پھر تو وہ تو ایران بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے گا. جو کچھ ان کے پاس ہے وہ انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے. آن گراؤنڈ امریکن فورسز چانس نہیں لے سکتے آنے کی. جب تک گراؤنڈ فورسز نہیں آتی, آپ کسی ٹیریٹری کو قبضہ نہیں کرتے, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے وکٹری اچیو کر لی ہے. وکٹری صرف ایئر پار سے اچیو تو نہیں ہوتی, سرنڈر ایرانیز نے کرنا نہیں ہے. اس کے تو پھر بہت ڈیفیکلٹ خطرناک امپلیکیشن ہو سکتی ہیں. اور اس طرح کے موقع کے اوپر پھر جنگ صرف ان ممالک تک محدود نہیں رہتی. ہسٹری بھی یہی کہتی ہے, یہ وہ مواقع ہوتے ہیں جہاں آپ کے جو کنسرننگ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں جن کے اوپر سپل اوور جا سکتا ہے, وہ بھی پھر بیچ میں آتے ہیں. تو کیا امریکہ یہ افورڈ کر سکے گا؟ بالکل بھی نہیں کر سکے گا, کیونکہ امریکہ کے ساتھ تو کوئی کھڑا ہی نہیں ہے. امریکہ تو اس وقت اکیلا ہے. اس کو اتحادیوں کے ساتھ جنگ لڑنے کی عادت ہے, چاہے وہ عراق تھا چاہے وہ افغانستان ہے. اکیلے تو اس نے جنگ نہیں لڑی, اکیلے ویتنام میں گیا تھا تو جو ہزیمت اٹھانی پڑی. آپ جو بات کر رہے ہیں کہ امریکہ کو اتحادیوں کے ساتھ جنگ لڑنے کی عادت ہے, اب جیسے کہ یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ امریکہ کے اتحادی اس کو چھوڑ چکے ہیں, اور وہ صدر ٹرمپ بار بار اس چیز پہ تنقید بھی کرتے ہیں, اپنے دکھ کا اظہار بھی کرتے ہیں. اگر امریکہ اس جنگ کو آگے لے کر چلتا ہے تو وہ کتنا عرصہ اکیلا اس جنگ کو لے کر چل سکتا ہے؟ ان کے ٹارگٹس کیا ہوتے ہیں, ان کے اہداف کیا ہوتے ہیں, اور کس ٹائم پہ جا کے وہ خود ہی اناؤنس کر دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے اہداف اچیو کر لیے ہیں. دے آر پولنگ آؤٹ آف دی وار, بیکاز ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے تو جنگ نہیں لڑی جا سکتی. جیسے اس نے کہا ہے کہ جی وہ ان کے پار پلانٹس کو نشانہ بنا کے ان کو تباہ کر دیں گے, اور ان کی تیل کی تنصیبات کو تباہ کر دیں گے, بڑے بڑے بریجز اڑا دیں گے. اگر یہ کرنے میں فی الحال وہ وفائی ٹائمنگ کامیاب ہوتے ہیں تو میں بھی خود ہی اناؤنس کر دیں کہ جی ہم نے یہ اچیو کر لیا. ابھی ایران جو ہے نا وہ کافی حد تک ہم نے اس کو پورے کے پورے کنٹری کو اتنا پیچھے دھکیل دیا کہ نیکسٹ میں 2-3 ڈیکیڈز تک وہ سر نہیں اٹھا سکتے. ایسی کوئی بات ہو سکتی, لیکن جو میں پہلے کہہ رہا ہوں یہ ون سائیڈڈ نہیں ہوگا نا جی. پھر جب وہ سب کچھ یہ کر رہے ہوں گے تو ایران بھی جو کر سکتا ہے ایران بھی کرے گا. تو یہ نہیں ہوگا کہ امریکہ سب کچھ کرتا جائے اور ایران ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے اپنی تباہی بربادی دیکھتا جائے. تو جو ایران کرے گا وہ کدھر کرے گا؟ جہاں پر ایران کرے گا اس کے کچھ افیکٹ ہوں گے, اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو فیئر آف نون امریکہ کے لیے تو ہے نا. ابھی تک جو ان کا انرچ یورینیم تو ان کے ہاتھ نہیں آیا, ابھی تک ان کے جو میزائل اسٹاک پائل ان کے ہاتھ تو نہیں آئی نا جی. ان کے پاس بھی کٹی میں کچھ ایز اے ٹرمپ کارڈ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, کچھ ہے تو جس کی وجہ سے وہ بھی تو کہتے ہیں نا ہم نے سرنڈر نہیں کرنا, ہم نے بات چیت نہیں کرنی. ایک شکست خوردہ نیشن کے مطالبات تو یہ نہیں ہوتے, وہ تو سہارا ڈھونڈتا ہے, بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ کسی طریقے سے جنگ بند ہو اور ان کی جو بچی کھچی ساکھ ہے وہ رہ جائے. تو یہ کہنے کی یہ ابھی کہنا آسان ہوتا ہے کہ امریکہ سب کچھ کر لے گا. امریکہ کو پتا ہے وہ سب کچھ نہیں کر سکتا, تو اسی وجہ سے اس طرح کی تجاویز دی جاتی ہیں
ود دی کانسنٹ دی جاتی ہیں، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اسی سلسلے میں پاکستان کے پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے پاکستان نے ان کو اپرچونٹی دی ہے، پاکستان کی صورت میں ان کو ایک ایسا بیچ میں فیسیلیٹیٹر کا میڈیٹر ملا ہوا ہے جو امریکیوں کی اور بالخصوص امریکہ کی، ایران کی تو میں بات نہیں کرتا، امریکہ کیونکہ جنگ تو اسی نے مسلط کی ہے، اسٹیک تو اسی کے زیادہ ہے کہ اس کے لیے وہ فیس سیونگ رہ گئے. بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا اس ساری صورتحال میں جو اسلامی ممالک ہیں کویت، بحرین، دبئی، سعودی عربیہ، ان کے کردار کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جو صبر کا مظاہرہ ان اسلامی ممالک کی جانب سے بھی کیا گیا بلکہ عقل مندی کا مظاہرہ، کیونکہ کچھ تجزیہ کار کی جانب سے بھی کہا جا رہا تھا کہ اسرائیل چاہتا یہی ہے کہ تمام اسلامی ممالک آپس میں لڑیں. بالکل یہی چاہتے ہیں، میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ اسلامی ممالک بھی چاہتے ہیں آپس میں لڑے. ان کی کیلکولیشن بھی یہی تھی جنگ شروع کرتے وقت کہ یہ اسلامی ممالک آپس میں لڑ پڑیں گے. سعودی عربیہ کو بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے باوجود اس کے کہ ان کے اوپر ان کے اوپر اٹیکس ہوئے ہیں، آج بھی ہوئے ہیں، انہوں نے بہت صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. قطر نے بھی کیا ہے، اور قطر نے تو ہمیں پتہ ہے کہ آج سے 2 ہفتے پہلے امریکہ کو کہہ دیا تھا کہ دے آر نو مور پارٹ، اب وہ نہیں کریں گے، اس جنگ کا حصہ نہیں بن سکتے. بحرین نے بھی کیا ہے. وہ دوسری بات ہے کہ آج بحرین نے ہی وہ قرارداد جو ہے وہ سلامتی کونسل میں پیش کی تھی، لیکن بحرین اور کویت جیسے ملک چھوٹے ملک ہیں، ان کی دفاعی صلاحیت نہیں ہے، ان کی مجبوریاں ہیں. بٹ یہ ان کو ضرور ان چاروں ممالک کو کم از کم یہ ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس جنگ میں ابھی تک براہ راست حصہ نہ بن کے اور ایران پہ نہ حملہ کر کے سچویشن کو مزید خراب ہونے سے روکا ہے. تو ان کا کردار اس حساب سے ٹھیک رہے، اس میں کوئی شک نہیں. جہاں پہ جو امریکن بیسز ہے ان کو ضرور ایران نے اٹیک کیا، ایران کے پاس پرابلی اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں تھی، وہ کہاں پر اٹیک پہ کرتے. امریکہ تو پہنچ نہیں سکتے، اسرائیل کو تو انہوں نے کرتے رہے. تو اس لیے ان ممالک کا کردار بھی ٹھیک رہا ہے. تھوڑے بہت لوگ فنگرس یا خدشے کا یا شک و شبہات کا اظہار یو کے متعلق ضرور کرتے رہے، کیونکہ ان کے جس سے کہ بزنس اکنامک ٹائز اسرائیل کے ساتھ بھی ہیں، وہ ایک الگ سے ڈیبیٹ ہے. پر دوسرے 4 ممالک آپ دیکھیں کہ ایران نے یو اے ای میں بھی سویلین انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ نہیں کیا. وہاں پر بھی جو چھوٹا موٹا کوئی 1-2 کیجولٹیز ہوئی ہیں، وہ جب انٹرسپٹ کرتے ہیں ان کے ڈرون یا میزائل کو ڈیبریز گرنے سے ہوئی ہیں، انہوں نے اٹیک نہیں کیا. تو اس طریقے سے ریسٹرین دکھائی ہے، اور ریسٹرین دکھانے میں بھی پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے. پاکستان کے پرائم منسٹر، پاکستان کے آرمی چیف مسلسل ان سارے ممالک کی ٹاپ لیڈرشپ سے، کوئی امیر آف قطر سے، امیر آف بحرین سے، سعودی کراؤن پرنس سے، امیر آف کویت سے مسلسل رابطے میں رہے ہیں، ایرانین پریزیڈنٹ کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے ہیں، بات بھی کرتے رہے ہیں، انگیج ان کو رکھا ہے. اور آج دیکھیں جو ہی سعودی عربیہ کے اوپر ایران نے صبح وہ اٹیک کیا تو امیڈیٹلی پاکستان کے وزیر اعظم نے سعودی کراؤن پرنس سے رابطہ کیا، ان سے ان کی کافی مفصل بات ہوئی. انہوں نے اپنی یکجہتی کا اظہار بھی کیا اور ساتھ ہی ان کو دوبارہ سے پھر درخواست کی کہ آپ کے لیے ہے تو کافی مشکل، لیکن اگر آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں گے تو یہ کم از کم اسرائیل کا جو ایجنڈا ہے وہ ہم پایا تکمیل تک نہیں پہنچنے گے. بالکل بریگیڈیئر صاحب، اب پاکستان کے کردار کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان پر جب دہشت گردانہ حملے ہوتے ہیں طالبان کی جانب سے کیے جاتے ہیں، بھارتی پراکسیز جب ایکٹیویٹ ہوتی ہیں تو ان کو جس طرح سے پاکستانی آرمڈ فورسز جس طرح سے ان سے نمٹتی ہیں، ایک ہارڈ پاور ہونے کا تاثر اور ایک ہارڈ پاور ہونے کے لیے جو کوالٹیز ہیں وہ بھی پاکستان نے بھرپور انداز میں دکھائی، اور اب سفارتکاری کے ذریعے پاکستان اپنی سافٹ پاور کی جو امیج ہے اس کو بھی بڑھا رہا ہے. تو اب انشاءاللہ پاکستان کی اس تجاویز کو جب ایکسیپٹ کر لیا جائے گا تو اس خطے میں پاکستان کتنی بڑی طاقت بن کر سامنے آئے گا؟ بہت بڑی طاقت بن کے سامنے آئے گا. ملٹری طاقت کے طور پہ ملیٹریلی تو ویسے ہم نے دنیا جانتی بھی تھی، ہم ایٹمی قوت بھی ہیں. پچھلے سال لوگوں نے دیکھا بھی کہ پاکستان نے کس طریقے سے ہندوستان کو ناکو چنے چبوائے، اور سفارتکاری ایک ایسی فیلڈ تھی جس میں شروع سے کوشچن مارک رہے ہیں کہ ہماری سفارتکاری اتنی افیکٹو نہیں ہوتی، مؤثر نہیں ہوتی، ہم اتنے ریلیونٹ نہیں رہتے، اور اس سلسلے میں ہم نے اتنا کام نہیں کیا، اور ہم اپنی جائز بات بھی دنیا کو نہیں منوا سکتے. اور اس فیلڈ میں بھی جو کچھ ہم نے اچیو کیا ہے کسی نے بھی نہیں کیا. پچھلے 50 دنوں سے تو آپ کو صرف پاکستان کا نام ہی سننے کو مل رہا ہے ڈے 1 سے، اور یہاں تک کہ ٹاپ امریکن سفارتکار لیڈرشپ، ان کے انٹیلیجنسیا، ان کے انٹلیکچوئل سارے کے سارے یہ بات پاکستان کی کر رہے ہیں. اور ایون انڈینز جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے وہ بھی اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکے، مجبوراً اعتراف کرنا پڑا ہے کہ جی پاکستان کی سفارتکاری تو بہت ہی شاندار رہی ہے.
اور پاکستان نے ڈیفیکلٹ ٹائمز میں جس طریقے سے اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھا ہے نا سر ریلیونٹ رکھا ہے پروو کیا ہے. اور اگر یہ صورتحال جس طریقے سے ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس طرف چل پڑتی ہے تو پھر تو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اور یہ کامیابی وہ ہے کہ جس میں ہم نے اپنے لیے نہیں یہ سفارتکاری فی الحال کی, ہم نے ایران کے لیے اور اس جنگ کو رکوانے کے لیے اور خطے کے امن کے لیے کی ہے. اور وہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے. اپنے لیے تو سب کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم نے فریق بنے بغیر اور سب کو ایکسیپٹیبل ہوتے ہوئے سب کے لیے ریلیونٹ ہوتے ہوئے ہم نے یہ کام کیا ہے جو کہ کافی حد تک ابھی قریب آ گیا. اور اب دیکھیں کہ پاکستان کی صرف ایک تجویز سے ابھی تک صرف دونوں ممالک نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی تجویز کے اوپر ہم غور کر رہے ہیں, ہم اس کے اوپر مناسب وقت پہ جواب دیں گے. تو اسی ایک تجویز کے میڈیا پہ آنے کے وجہ سے ہی آپ دیکھیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمت کم ہوگی. جی جی بالکل. اب اندازہ کرے کہ جب یہ پاکستان کی تجویز دونوں ملک مان لیتے ہیں تو اس کا کتنا پازیٹیو امپیکٹ پوری دنیا پہ آئے گا اور دنیا کتنی شکر گزار ہوگی پاکستان. اچھا, آپ جو بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی دنیا شکر گزار ہوگی, پاکستان کا کردار یقیناً اس جنگ کو رکوانے کے حوالے سے, سیز فائر کے حوالے سے اور جو باقی معاملات ہیں اس حوالے سے بہت مثبت رہا ہے اور دنیا اس بات کو مان بھی رہی ہے. اس جنگ کی ہم امید کرتے ہیں یہ جنگ جلد ختم ہو جائے انشاءاللہ. اس کے بعد ہم دنیا میں ایک نیا ورلڈ آرڈر دیکھیں گے, ہم نئے اتحاد بھی دیکھیں گے کہ جس طرح پہلے مڈل ایسٹ کی کنٹریز یورپ پہ یا امریکہ پہ ریلائی کرتے تھے, ان پر اپنی سیکیورٹی کو لے کر جس طرح ٹرسٹ کرتے تھے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ ٹرسٹ کہیں نہ کہیں بریچ بھی ہوا ہے اور اب وہ جو ایک اتحاد امریکہ اور یورپ کے ساتھ تھا وہ تبدیل ہوگا. تبدیل اگر ٹوٹل نہیں ہوگا تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا. ابھی امریکن پریزیڈنٹ کا یہ بار بار کہنا ہے کہ ان کو نیٹو کی ضرورت نہیں ہے, اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیں کہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے تو یوکرین رشین وار تو بالکل پیچھے رہ گئی ہے, اس طرف تو کسی کی توجہ ہی نہیں ہے. یہ تو نیٹو نے ان کی دل آزاری کر دی تو وہ اسی لیے بار بار کہہ رہے ہیں کہ انہیں نیٹو کی ضرورت نہیں ہے. دل آزاری نہیں کی, بہت بڑا دھچکا لگا ان کو کہ انہوں نے انکار ٹوٹل ریفیوز کیا انہوں نے امریکہ کو اسٹیٹ میں کہ ہم آپ کے کہنے پہ اس جنگ میں بھی نہیں آ سکتے, ہم آپ نے ہرمز کو بھی اس طریقے سے نہیں کھولنے میں آپ کی مدد کر سکتے. حالانکہ آپ نے ہرمز کے بند ہونے کا سب سے زیادہ نقصان بھی یورپین کنٹریز کو ہی ہے, تو وہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور امریکہ کی جو خواہش تھی کہ وہ گرین لینڈ کو لے لے, جیسی دھمکی اس نے نیدرلینڈ کو دی تھی, اور اس کے اوپر پھر یورپین یونین یا نیٹو فار دیٹ میٹر اکٹھے ہو گئے, اور جیسے انہوں نے اسپین جیسے ملکوں نے اور ایون برطانیہ نے جو سے امریکہ کو بھی سوچ نہیں سکتا اپنے ایئر بیسز یا اپنی اسپیس کو وہاں پر امریکن کو یوز کرنے سے انکار کیا, اور امریکن کو ٹوٹلی ریلائی کرنا پڑا مینلی اپنے بحری بیڑوں پہ. تو یہ تو تبدیلیاں, یہی تو اسی کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ تبدیلیاں آگے جا کے اس طرح کی بات تو نہیں رہے گی. اور ڈونلڈ ٹرمپ جیسے شخص وہ بہت ساری چیزیں لوگ اپنے ایکشن سے کرتے ہیں, یہ بہت ساری چیزیں اپنے بیانات اور اپنے لوز ٹاک کی وجہ سے لوگوں کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں. اور تو امریکہ نے اس جنگ کی وجہ سے اپنی پوزیشن کہاں پہ کھڑی کی ہے؟ ٹھیک ہے امریکہ سپر پاور ہے, لیکن جو جنگ میں اس کی صورتحال ہے آپ کے خیال میں امریکہ کی پوزیشن کیا ہے اس وقت؟ ایک سپر پاور ہوتے ہوئے جب آپ اتنا ایک جنگ کے بیچ میں انوالو ہو جائیں گے ایک ملک کے خلاف جس کو آپ بقول آپ کے سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے, تو پھر آپ اپنی پوزیشن کو خود ہی کمپرومائز کر رہے ہیں. اور ایک ملک کو بچانے کے لیے بھی, اسرائیل کو بچانے کے لیے, اسرائیل کو بچانے کے لیے اس کے کہنے پہ, اور آپ نے ڈومیسٹکلی کتنا لوز کیا ہے. امریکہ کے اندر تو پولیٹیکلی بھی بہت زیادہ لوز کیا ہے. امریکہ کے اندر ڈسکشن ابھی یہی ہو رہی ہے, کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن ایسی خبر بھی اگر امریکن میڈیا پہ ڈسکشن میں آ جائے کہ ان کی کل کو امپیچمنٹ ہو سکتی ہے یا ان کے سیکرٹری آف ڈیفینس کے خلاف 2 اسٹار امپیچمنٹ کی ریزولوشن شاید آنے والی ہے, تو یہ پولیٹیکل بھی تو نقصان ہے. لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا کہ جو پاپولزم ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا ڈرا بیک یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ پاپولر بہت ہے. یہ پاپولر سنڈروم جو ہے نا, یہ ہمارے ملک میں بھی ہمیں لے ڈوبتے ڈوبتے ہم بچے ہیں. یہ پاپولر سنڈروم جو ہے یہ آپ کو کبھی بھی فیصلہ سازی میں دانش مندی کی طرف لے کے نہیں جاتا. یہی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ہے. اگر یہ دانش مندی ہو, یہ مشاورت کرے, صرف 2-3 بندوں پر لائے کرنے کے بجائے زیادہ اپنی مشاورت کو وسیع کرے, اور اپنی جو امریکہ میں ایک سسٹم ہے وہاں پر ان کی گورنمنٹ ہے, بڑے کونا بشک سفارتکار ہے, اس طریقے سے سسٹم چلتا رہا ہے,
اور یہاں پر آ کے آپ اپنے امریکہ میں ہم نے بہت کم دیکھا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ اپنے کسی پریڈیسیسر کو اس طریقے سے کھل کے وہاں پر ان کی کوئی ٹریڈیشنز ہے، بٹ جس طریقے سے یہ باراک اوباما کو بھی فکر کستے ہے اور باراک اوباما کو جس طریقے سے ایک کرٹیسائز کر رہے ہیں اور اس کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، یہ ہم نے امریکہ میں کبھی نہیں دیکھا۔ ان چیزوں کا ان کو ڈومیسٹکلی بھی ہم جو ورلڈ آرڈر کی جو بات کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے امریکہ کے اندر بھی اس کا بہت امپیکٹ ڈفرینٹ ہوگا، اور وہاں کو پولیٹیکل چینجز بھی آپ کچھ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ جنگ کے دوران آپ نے 8 جنرلوں کو چینج کر دیا، آپ نے اٹارنی جنرل کو فرق کر دیا، اب سی اے کے چیف کو کھڑا ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جی میں اس کو بھی ویسے میں جیل بھیج سکتا تھا لیکن نہیں بھیجوں گا۔ تو یہ باتیں ٹھیک باتیں نہیں ہوتی، آپ کے کوئی نارمز ہوتے ہیں، تو اوور آل یہ ساری کی ساری چیزوں کا نقصان تو امریکہ کو ہوگا نا۔ آپ تنہا کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ جب اپنے دوستوں پہ اپنے حلیفوں کے اوپر آپ رلائے کر کے، ٹھیک ہے آپ بڑے طاقتور ہیں، آپ کے پاس دنیا کی طاقت ہے، آپ کے پاس جدید ترین اسلحہ ٹیکنالوجی ہے، بٹ پھر بھی آپ کو ساتھیوں کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل آپ ٹھیک ہے، اکیلے آپ نے کچھ بھی نہیں بہت ہوتے۔ بہت شکریہ۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔